باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو انسان کا ایک بہت بڑا عیب یہ ہے، انسان میں ایک بہت بڑا نقص یہ ہے، اور انسان میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ انسان کی آنکھ فتنوں کا مرکز ہے، اور انسان کی آنکھ اس کا بہت بڑا عیب ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر سارے انسان اندھے ہوتے اور کسی کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہاتھی ایک جست میں، بلکہ جست کی بجائے کہیے کہ پکڑ اور گرفت میں جتنے گنے پیل جاتا ہے، چیونٹی 1000 سال کی عمر میں بھی وہ گنے نہیں چاٹ سکتی۔ اس لیے غذا معدے کے ساتھ مطابقت رکھے تو بات بنتی ہے، اور غذا زیادہ ہو جائے تو معدے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اندھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ عقل کے مسلمات میں سے 2 چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو آنکھ کی گرفت میں آتی ہے عیب دار ہو جاتی ہے، اور اللہ نے غیب کے حقائق کو آنکھ کی گرفت سے بالا رکھا تاکہ وہ انسانوں پر کرم فرمائے، اور یہ بتایا کہ اگر غیب کے حقائق تمہاری آنکھوں کی گرفت میں آ جائیں تو جو رہا سہا ایمان ہے وہ بھی جاتا رہے۔ ایمان بسا اوقات ظاہر کی آنکھ کو اندھا کرتا ہے تاکہ اللہ پر اعتماد بڑھے، اور عقل کے مسلمات میں سے ہے کہ جس چیز کو آنکھ دیکھ لیتی ہے اس میں عیب پیدا کرتی ہے، اس کو اس کی حقیقی شان سے گراتی ہے، اور عقل کے مسلمات میں سے ہے جس بات کا جواب قیامت تک ساری انسانی عقول مل کر بھی نہیں دے سکتی کہ انسان کی عقل
کچھ چیزیں اپنی تخلیق کے ساتھ لاتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل خود سے پیدا کرتی ہے، اور انسان کی آنکھ عیب بھی پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آنکھ کبھی بھی ایک فیصلہ دیکھنے پر نہیں کر سکتی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز اور مشاہدہ اختلاف کا سبب نہ بنے۔ ہمیشہ انسانی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ مشاہدہ اس کا اختلاف کا سبب بنتا ہے، اندھا ہوتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا، بشرطے کہ اس اندھے پن کے ساتھ جو اس کا دوسرا عدیل ہے وہ بھی ہوتا، اس لیے کہ جو چیز انسان کی آنکھ دیکھتی ہے وہ در حقیقت انسان کے ذہن کا اور شے کا باہمی تعلق ہے۔ بالکل ایک ہی چیز جسے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، اگر ذہن کی کیفیت غصے کی ہے تو مشاہدہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ذہن کی کیفیت محبت کی ہے تو وہی چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ قیامت تک انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ انسانی آنکھ شر اور فتنے کا مرکز ہے۔ کاش کہ لوگ اندھے ہوتے، اور اس کا دوسرا پہلو اور دوسرا پلڑا یہ ہے کہ جب بصیرت اور بصارت کا تقابل آتا ہے تو بصارت بالکل اپنے پلکیں گرا دے اور بصیرت بڑھے، اور دل کی آنکھ جب روشن ہو تب غیب کے حقائق کھلتے ہیں، اور وہ غیب کے حقائق عقل کی بجائے جنون سے کھلتے ہیں۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کا شریک زمرائے لا یحزنوں کا، عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ جب ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہے اور دل کی بصیرت کھلتی ہے تب جا کر آدمی پر ایمانیات کا در کھلتا ہے، اور یہ اس رحمت سے در کھلتا ہے جس نے گنبد بے در پیدا فرمایا۔ اس لیے نکلے اور نکالے اپنے آپ کو اس رؤیت ظاہری سے، اور دل کی آنکھ کو بینا کرے اور دل کی آنکھ کو کھولے، اور دل کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کی چار صفات میں مستغرق ہو جانے سے، غرق ہو جائے، ڈوب جائے، اور اپنے حواس خمسہ کو معطل کر کے پروردگار عالم کے سامنے جھک جائے اور اس کی چار صفات کا مراقبہ کرے۔ حقائق موجود ہوتے ہیں اور زبان اس کی تعبیر سے عاجز ہوتی ہے۔ ثقافت اور تہذیب جب ترقی کرتی ہے تو ان حقائق کے وجود کو الفاظ بخشتی ہے۔
انصاف دنیا میں ہے، ہوتا تھا، ہوگا۔ ایک دیہاتی آدمی کہتا ہے کہ فیصلہ بہت اچھا کیا ہے جی، اور انصاف کا لفظ نہیں جانتا، حقیقت موجود ہے، الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ صحرا کی ثقافت الفاظ کے لبادے تلاش کر رہی تھی، وہ پھر ایران کی فتح کے بعد فلسفہ اور پہلی صدی اور دوسری صدی اور تیسری صدی میں ان چیزوں نے وجود پایا، وگرنہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون جانتا تھا کہ فرض، واجب، مستحب، مکروہ تحریمی یہ کیا چیزیں؟ حقائق تھے۔ بالکل ایسے ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان 4 صفات کو بار بار بیان کیا۔ پورے یقین کے ساتھ یہ بات جانیں کہ اللہ کی سب سے بڑی صفات علیہ میں سے اللہ کی خلقت ہے۔ اس سے تخلیق فرمایا۔ یہ 3 بیانات مسلسل جمعے کے سنیے، پھر اس میں جو سوال آئے گا وہ سوال اس کو حل کرو۔ وہ زمانے لد گئے کہ سوال مقامی سطح پر ہوتا تھا اور جواب تجریدی۔ اب سوال کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک بچہ جو افریقہ کے کسی جنگل میں پیدا ہوا ہے، اس کے سوال کی گونج انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ یہ جو یونیورسٹیز کی پیداوار ہے اور جو ہمارا نظام تعلیم ذہن پیدا کر کے دے رہا ہے معاشرے میں، وہ پوری ایک کھیپ ہے، ہزاروں اور لاکھوں پہ مشتمل، جن کو صرف اتنا پتا ہے کہ تم نے ایسی سند لینی ہے جس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکو، اور جو اس گرفت سے بالا ہے اور جو باغی ہے اس نظام تعلیم کا، وہ اس سے بلند ہو کر سوچتا ہے، اور یقین مانو، نہ یقین آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ جو کچھ سوچتا ہے اس سوال کا جواب آج اس منبر کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ وہ کہتا ہے کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر عمل مکافات۔ وہ کہتا ہے کہ تو کہتا ہے احسن الخالقین، اور کروڑوں بچے دنیا میں بے عیب نہیں، عیب والے پیدا ہوتے ہیں، ایک کی ٹانگ نہیں ہے، ایک کا ہاتھ نہیں ہے، ایک سنتا نہیں ہے، ایک دیکھتا نہیں ہے، یہ تو کیسا احسن الخالقین۔ منبر کہتا ہے چپ کر ورنہ کفر ہے، مار دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سوال کے ہم پلہ جواب دو، یہ نہ کہو کہ سوال کو فتح کرنا ہے، یہ کہو کہ میرے دل کو اطمینان دینا ہے۔ وہ کہتا ہے تو قادر مطلق ہے، اور یہ تیری اس دنیا روہنگا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سوال ہم آپ سے کرتے ہیں۔ 3 جمعے اس بات کو سوچو، پھر سوال پہ اور جواب پہ پہنچو
کہ آنکھ کا مشاہدہ جب عمومی ہو جاتا ہے تو مستثنیات اور نادر چیزیں نہیں رہتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جس صفت سے روشناس کرایا، انہوں نے کہا خلقت پر غور کرو، وہ خالق ہے، اور صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ اس کی سٹیجز گنتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بالکل ایک بے قدرے پانی سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کہتا ہے کہ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے گوشت پیدا کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں ڈال دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اس کیا خوبصورت تعبیر کی ہے کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ کیا کہنے، یہ کلام خدا کا ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، غور کرو جب صبح سانس لیتی ہے، یہ ٹیسٹ کی بات، یہ جملہ ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور غور کرو جب صبح سانس لیتی ہے۔ کہہ سکتا تھا صبح صادق ہوتی ہے، کہتا ہے صبح سانس لیتی ہے، اور کہتا ہے الیس الصبح بقریب، تم کہتے ہو کہ صبح عذاب آئے گا، صبح قریب نہیں آ گئی؟ الا یعلم من خلق، اچھا بھلا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کا انداز تعبیر دیکھ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم ہیں جنہوں نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا ہے۔ وہ کہتا ہے خلقت بھی کی ہے اور احسن الخالقین بھی ہم ہیں۔ بندہ کہتا ہے تو شبا فریدی چراغا فریدم، تو نے رات بنائی ہے، میں نے تیرے مقابلے میں چراغ بنایا ہے، تو رات کی تاریکی چاہتا ہے، میں روشنی چاہتا ہوں۔ کفر ہے۔ اللہ کی صفت تخلیق ہے، اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ 40 یا 42 ابتدائی دن گزار لیتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ میرے پروردگار اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اسے تام پورا پیدا کرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے اسے ناقص پیدا کرنا ہے۔ مقتدر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہے سو کرے، لا یسأل عما یفعل، لوگوں ہم جو چاہیں سو کریں، کس کی مجال ہے جو ہم سے سوال کرے؟ ہم یسألون، قیامت میں ہم سوال کریں گے تم سے کہ کیا کرتے رہے۔ خلقت پر غور کرے، آنکھ کے مشاہدے کو بند کرے اور دل سے غور کرے، اس خلقت کی حکمت کو جانے۔ جب نظر صورت تک محدود ہو جائے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نظر حقیقت تک پہنچ جائے تو اللہ کی معرفت بندے کو گھیر لیتی۔ اس لیے بار بار کہتا ہے ہمارے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ان سے پوچھ کہ ایک مکھی اگر شیرینی پہ بیٹھ جائے اور اس کا کروڑواں حصہ لے اڑے تو یہ جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے مل کر اس مکھی سے مٹھائی کا وہ حصہ واپس نہیں لا سکتے۔ کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا
یہ تو ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، جن جن کی عبادت زندوں اور مردوں کی جاتی ہے، ایک مکھی تو پیدا کر نہیں سکتے، ایک جیتا جاگتا دیکھتا روتا بچہ دنیا میں کسی کو دے دیں گے؟ یہ خالق ہے، اس کی چاروں صفات ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایمان تو انہی چیزوں پر لانا ہے، اللہ پر، انبیاء علیہ السلام پر، قرآن پر، فرشتوں پر، قبر پہ وغیرہ وغیرہ۔ ایمان کی کیفیت کو خدا کہتا ہے کہ زادتہم ایمانا، ہم نے ان کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ کسی نے پوچھا تمہارا ایمان؟ اس باندی نے، سیاہ حبشن نے جواب دیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میرا ایمان اگر نکال لیں دل سے اور مکہ کے کسی پہاڑ پر رکھ دے، پہاڑ غارت ہو جائے، فنا ہو کے زمین میں دھنس جائے۔ یہ ایمان پیدا ہوتا ہے جب ظاہر کی آنکھ کا حجاب ختم کرتا ہے اور باطن کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث پر عمل کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ زندگی ہے، اور اس سے ہٹ کر جامد تقلید موت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ غور کرو، کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عنایت کرے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر بات